نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج کے اس مجلس ذکر بعد نماز عصر جو اللہ پاک نے ہمیں اپنے کرم اور فضل سے عنایت فرمائی، اپنے رب کو شکر گزار ہوں، اس کے حضور میں شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرے شہر تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. شکر تم لازیدنکم، اللہ پاک کی نعمتوں کا، انعامات کا انسان جب شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے اس سے پہلے جو دی تھی اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے. اللہ والوں کا یہ دستور ہونا چاہیے، ذکر شکر کرنے والوں کا، کہ جب بھی اللہ پاک کوئی نعمت عطا فرمائے اس نعمت کے بعد صرف ایک یہی کلمہ پڑھ لے الحمدللہ، تو یہ ساری اللہ کی نعمتوں کا اس سے شکر ادا ہو جاتا ہے. یہ کلمہ جو ہے خود ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کی زبان پہ جاری ہو جائے. اس شعر تک ہمیں اللہ نے پہنچا دیا. اب ہم نے اس شعر کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، یعنی 10 دن جو اس عشرے کی ڈیمانڈ ہے، اس لیے اللہ پاک نے ہمیں رمضان کی 10 دن دی ہیں، اس کے مطابق جس نے اس کو گزارا الحمدللہ اس نے اللہ کی اس نعمت کا جو اللہ نے عطا فرمائی تھی اس کا شکر کر دیا. اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ہمیں تو اچھے لگتے ہیں، انسان کو کبھی برے نہیں لگتے. جس نے کلمہ پڑھا ہو، جس کے دل میں ایمان ہو، تو کوئی بھی اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ انسان کو کبھی ناگوار نہیں ہوتا، کبھی مشکل نہیں لگتا. ایمان والے کو کبھی مشکل نہیں لگتا. مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اندر جو چھپا ہوا دشمن ہے نفس، وہ اس کو مشکل بنا دیتا ہے. ورنہ جو اللہ حکم دیتا ہے اس انسان کی مہربانی کے لیے، اپنی رحمت میں چھپانے کے لیے، اپنی جنت میں پہنچانے کے لیے وہ حکم اس کو عطا فرماتا ہے. لیکن یہ نفس جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کے خلاف انسان سے کام کرواتا ہے، اور وہ جو ہے اس کو روکتا ہے کہ تم نے یہ نہیں کرنا، تیری بڑا مشکل ہو جائے گا یہ کرنا. جو چیز مشکل ہو جاتی ہے اللہ کے حکم آیا اور چیز مشکل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اللہ پاک نے شریعت میں اجازت دی ہے. شریعت میں عذر پیش وہ عذرات پہ بتائیں کہ جس کے تحت وہ اس کلمات کو، اس احکامات کو ڈیلے کر سکتا ہے، یا اس کا نعم و بدل کر سکتا ہے، یا اس کو کس طرح ادا کر سکتا ہے. وہ سب اللہ کی شریعت میں موجود ہیں. تو اگر ایسی حالت انسان کی ہو جائے کہ اللہ پاک کا کوئی حکم انسان پر آ رہا ہے لیکن اس حکم کو ادا صرف اس لیے نہیں کر رہا، اس حیثیت سے، اس طاقت سے کہ اس میں کوئی شرعی عذر آ رہا ہے، تو اس میں رخصت کرنا اس عمل کو کوئی بہادری نہیں ہے، کوئی دلیری نہیں ہے، بلکہ
یہ ایک قسم کی تکبر میں آ جاتا ہے انسان کی. عاجزی انسان کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے جس چیز کا حکم دیا ہے اور میں اس کا اہل نہیں ہوں اس وقت، اس وجہ سے کہ مجھ میں یہ چیز موجود ہے جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے معذور کہا ہے کہ تم پہ یہ معاف ہے، تم پہ یہ دیر میں کرنے کا حکم ہے، تم کو کچھ اس کی چیز کے لیے ادا کرنے کا حکم ہے، تو ثواب اس کو زیادہ مل جائے گا جو اس حکم پہ عمل کرے گا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے حکم کو ٹالے. یعنی کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس پر یہ کام کر لے تو ثواب میں تجھے دوں گا وہی جس عمل کو تو چھوڑے گا. تو وہ سمجھے گا کہ سمجھتا کہ نہیں مجھے اس کرنے میں زیادہ ثواب ملے گا. تو یہ بھی ایک انسان کے اندر نفس ہے جو یہ کام کراتا ہے. جب کر سکتا ہے اس وقت روکتا ہے، جب نہیں کر سکتا اس کو کہتا کر. دیکھا آپ؟ تو لیکن یہ چیز جاننے کے لیے یہ ہے آپ کو کوئی کسی گائیڈنس چاہیے، کسی کی رہبری چاہیے کہ واقعی کہ میں ہوں، یہ میرا نفس ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے. تو جب وہ آدمی آپ کو بتا دے گا کہ تیرا نفس نہیں شریعت ہے تو یہ کام کر لے، تو بجائے کہ ہمیں کسی حالت میں بھی اللہ کے حکم کو کرنے کا ہو یا نہ کرنے کا ہو، کرنا ہے، چھوڑنا ہے. یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے، اسی پہ ہماری بخشش ہے، اسی پہ ہماری نجات ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ میرے بھائی ہمیں سے کتنے ایمان والے لوگ جو ہیں اس طرح زندگی گزار رہے ہیں. آنیسٹلی سوچیں کتنے لوگ ہیں اپنے گھروں میں ہم دیکھیں کتنے آدمی آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. بہت کم لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہم نے رکنا ہے، کہاں ہم نے چلنا ہے، کون سا عمل کتنا ضروری ہے، کس عمل کو ترک کرنا ہے. یہ ساری گڑبڑ ہو جاتی ہے دین میں، انسان کے بیٹھ جاتا ہے، نتائج بھیانک نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، زندگی برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے. شرک کر رہا ہوتا ہے، شرک میں ڈوبا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں مشرک ہوں، فاسق ہوں، کچھ احساس اس کو ہوتا ہی نہیں اس چیز کا، اور قبر اس کو بلا رہی ہوتی ہے. تو رمضان اس چیز کو احساس دلاتا ہے بندے کو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا خوبصورت کہ ہم نے 3 حصوں میں اس رمضان کو کر دیا ہے تاکہ ایک دم بوجھ نہ پڑے، ایک ایک حصے میں ایک ایک چیز کرتے چلے جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس عشرے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خوبصورت چیز رکھی ہے انسان کے لیے، یہ پوری بنیاد سارے اعمال کی جس پر ہے، جس رمضان کا مقصد ہے تردونا بیمار ہوتا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنا تیرا کام ہے. اس میں بغیر اللہ کو راضی کرے رمضان سے باہر نہیں جانا ہم نے. بولے انشاءاللہ اللہ کو راضی کرے بغیر ہم نے رمضان سے نہیں نکلنا. بولے انشاءاللہ پوری انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم جب رمضان سے نکلیں تو اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو. تو اب جو اللہ راضی ہوتا ہے سب سے بڑی چیز جو ہے اللہ کو راضی کرنے کی پہلی چیز جو ہے اس عشر کے اندر موجود ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کا یہ مہینہ ہے، یہ عشرہ ہے. ایک چیز ایسی رکھی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی ابتدا جو ہے وہ اس سے ہوتی ہے. سمجھیں گے بات؟ وہ اس عشرے سے شروع ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ مغفرت، اللہ سے مانگنی.
بخشش مانگنی، معافی مانگنی. اللہ تعالیٰ کا ظلم چھوڑنا، یہ کام ہے اس عشرے کے اندر. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راضی کرنے کا پہلا سٹیپ ہے. مغفرت طلب کرنے کا طریقہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. سبحان اللہ. زبانی کلام میں نہیں کبھی تو بخشش مانگنے میں تجھے بخش دوں گا، یہ طریقہ نہیں ہے. ہم نے اس طریقے کو اختیار کیا ہے. اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے. تو آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیے وہ کام کریں تو جس سے بخشش ملے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سجاری بات. ہم سمجھتے ہیں اس مہینے خوب دعائیں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہمیں بخشش کر دے. ہر جگہ آپ یہ کہتے نظر آئیں گی باتیں، خوب اللہ سے معافی مانگو، خوب اللہ سے بخشش مانگو 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 مانگو. اللہ کہتے تم مانگ کیوں رہے؟ میں تو خود تجھے کہہ رہا ہوں آج میں بخشش دینا ہوں تمہیں. سبحان اللہ. یہ مانگنے والا مہینے نہیں، وہ تو دینے والا مہینے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں تجھے کب سے کہا تم مجھ سے مانگ، میں تو دینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. وہ تو پچھلے رمضان میں یہ بات ہے ہی نہیں. میں تو اس مہینے میں کام ہی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کر رہا دوزخ سے نکال رہا ہوں. ہر کروڑوں انسان دوزخ سے نکالتے ہیں. کبھی سحری کے وقت نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ، کبھی افطار کے وقت نکالتے ہیں، کبھی ہر نمازوں کے بعد نکالتے ہیں. سبحان اللہ. اور مجالس ذکر کا تو کمال ہی چھوڑ دیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جو بھی بیٹھے گا بخشے ہی بخشا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے ڈھیر لگیں گے. عید آئی ہوئی ماشاء اللہ، جشن لگا ہوا ہے بخشش. بندی کر دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے جہنم کا دروازے ہی بند کر دیے. کوئی جا ہی نہیں سکتا. اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب وہاں جانے کا دروازہ نہیں ملے گا تو آدمی خود ہی جنت میں جائے گا. نہیں جیسے اب دروازے زینے کے 2 دروازے لگا دیں، ایک بند ہو تو اب ظاہر ہے پھر دوسرے دروازے جائیں گے. دروازہ موجود ہے. تو اللہ جب جہنم کو دروازے ہی بند کر دیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جہنم میں جائیں گے کیسے؟ سبحان اللہ. کتنے کریم اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ساتھ میں کیا دیے کہ بخشش مانگو. میں تو دے رہا ہوں، دینے والی بات ہے. جی کیسے پھر کیا کریں گے؟ تو کہتے قرآن پڑھ لو. میرا قرآن آیا اس لیے. قرآن آیا کس لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے کہ بلا وجہ نا قرآن کا مقصد سمجھ. جس نے ایمان کے ساتھ قرآن پہ عمل کیا، سبحان اللہ، ایمان بھی ہو اور قرآن پر عمل بھی ہو. جو آیت پڑھ رہا ہے، جو حکم آ رہا ہے اس پہ عمل کر رہا ہے، تو فرمایا یہ قرآن انسان کو گھسیٹ کے جنت میں لے کے چلے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جہاں تک اس کے درجے ہیں نا جنت میں، وہاں تک اس انسان کو درجے میں پہنچائے گا. سبحان اللہ. اس کا ہے. فرمایا کہ بعض لوگ بہت کہتے ہیں ہماری بڑی نسبت ہے قرآن سے، جب شروع کرتے ہیں بسم اللہ کر کے قرآن کو پڑھنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں اسی وقت ڈھانپ لیتے ہیں اور قرآن اس کی دعائیں شروع کر دیتے ہیں، مغفرت دیتے ہیں. بعض لوگ جب بسم اللہ کی قرآن شروع کرتے ہیں تو اسی وقت ان پہ لعنتیں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور قرآن لعنتوں سے اس کو انسان کو دور کر کے جہنم میں پھینک دیتے ہیں. پڑھ دو ہم ہے. سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ. یہ قرآن ہے. ماں نزل قرآن ما ہوا شفا رحمت اللہ. کتنا بڑا، کتنی بڑی کتاب دی، کس طرح پر رحمت اور ہر بیماری کی شفا جو ہے اس قرآن کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ.
مکمل طور پر. سبحان اللہ. نہ اس سے ہم شفا حاصل کرتے ہیں، نہ رحمت حاصل کرتے ہیں. ایمان ہو، قرآن پہ عمل ہو، پھر قرآن سے انسان کی اتنی نصرت اور محبت بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ قرآن اس کو کھینچتا ہے پھر سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبت کے ساتھ. پھر ایسے انسان کو قرآن پڑھنے کا لطف آتا ہے، کیونکہ اس پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اس پر رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں قرآن کی. تو یاد رکھیں، جس وقت قرآن کو پڑھیں نا، اس وقت اپنا تجزیہ گوگل میں دیکھ لیں کہ اس وقت مجھ پہ لعنتیں پڑ رہی ہیں، اس کی رحمت ہو رہی ہے. اگر ہم قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، صحیح حدیث بتا رہا ہوں، حضرت عمر راوی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ یار واقعی ہم سے ہی پڑھنے والے قرآن ہیں. کتنے پڑھے؟ 5. آج کتنے 7. جی اس کو بخش دینا، یہ اس کو بخش دینا، میں فلاں ہو گیا، اتنا ثواب، اتنا قرآن، میں حافظ، تو فلاں، میرا بیٹا حافظ، میری بیٹی بھی حافظ. الحمدللہ، نور ہے، کیا بات ہے. قرآن ہے اس لیے ہے، لیکن ہدایت بھی دیتا ہے قرآن، گناہ بھی کرتا ہے قرآن، جہنم میں پہنچاتا ہے قرآن، اور جنت میں بھی لے کے جاتا ہے قرآن. تعلق تیرا کیسا ہے قرآن کے ساتھ، اور ریلیشن جو ہے کس قسم کا تو نے اس ریلیشن قائم کیا ہے. ایک انسان کو آپ دیکھ لیں، اسی انسان سے لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اسی انسان سے لوگ نقصان بھی اٹھا رہے ہیں. وجہ کیا؟ کہ انسان کا قصور نہیں ہے، قصور ان انسانوں کا ہے کہ وہ کس طریقے سے آ رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں ان سے، کس نیت سے آ رہے ہیں. تو قرآن تو ایک بہت سمندر ہے، اللہ نے رحمت کا ڈال دیا. ونزل من القرآن هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ ان کے لیے نہیں کہا کافروں کے لیے، مومنین کے لیے فرمایا ہے، ایمان والوں کے لیے فرمایا ہے. تو میرے بھائیو، حافظو، عالمو، قاریو، انسانوں، سب کا ہمارا تعلق قرآن سے ہے. لیکن آپ بھی دیکھیں قرآن کا آپ سے کتنا تعلق ہے، یہ بھی سوچیں. جس قرآن کو پڑھنا شروع کیا نا آپ نے، مجھے سورہ یاسین ہوگی، مجھے سورہ ملک یاد ہوگی، الحمدللہ. کچھ نہیں، یہ بتائیں کہ آپ کا عمل قرآن کے ساتھ کتنا ہے. جس کو اس نے جھوٹ کہا، کیا اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں؟ جس میں قرآن نے کہا، قرآن میں کہ لعنت اللہ الکاذبین کہا ہے نا، اس کے بعد کوئی انسان جرت کر سکتا ہے جھوٹ بول؟ سوچا ایسا آدمی جو جس پہ لعنت ہو جھوٹ بولنے کی، اور وہ قرآن چومتا رہے، پڑھتا رہے. مجھے بتا، یہ قرآن کی آیت ہے ہی نا بھائی، اس آیت میں تلاوت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہاں، اس میں لکھا لعنت بھیجتا ہے. لیکن جو باعمل لوگ ہیں، باعمل لوگ اس پہ لعنت نہیں بلکہ رحمت بھیجتا ہے لعنت کی آیت. آیتیں غضب کی ہیں، جہنم پہنچانے کی ہیں، عذابوں کی ہیں. لیکن جب وہ انسان جس پہ رحمت بھیجی جا رہی ہے، جب وہ پڑھتا ہے ان آیتوں کو، تو وہ آیتیں اس کو پہ رحمت بھیجتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جن آیتوں میں لکھی ہیں رحمتیں، بلیسنگز، جنتیں، وہ سب جب ایسے انسان جو بے عمل ہے، جھوٹا ہے، جب وہ پڑھتا ہے ان آیتوں کو، تو اس پہ وہ لعنتیں بھیجتے ہیں. بدل جاتا ہے رخ قرآن کا. یہ سب کس نے لکھا ہے؟ قرآن میں موجود ہے چیزیں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں. جس عمل کو منع کر رہے ہیں اس عمل پہ ہم چل رہے ہیں. زندگی کے سارے تواری ہمارے اس پر چلتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ لعنت ہے. اب جس پہ لعنت ہو جائے تو اس کی کسی چیز پہ بھی کوئی رحمت آ سکتی دوست؟ نہیں پتہ. پھٹکار جس کو ہم کہتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں قرآن دعوت دی. اب ہم قسم کھا لیں کہ اب تو ہمیں پتہ لگ گیا، قرآن نے بتا دیا ہے، آئندہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، بس ختم.
دیٹس مائی اسٹینڈرڈ لائف. جو پچھلا تھا وہ ہو گیا، کیونکہ اس وقت میں نہیں سمجھ سکا تھا قرآن کو، لیکن آج مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے. یہ جھوٹ تھا، وہ جھوٹ مجھے اب تک لعنت نہیں بھیج رہا تھا، میرے ہر عمل پر مجھے لعنت پڑ رہی تھی. تو اس پر کہا کہ پھر اب مغفرت کا مہینہ آ گیا، یحلزم توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پلٹا. اب کیوں گھبراتے آپ؟ مطلب اب سیل لگائی ہوئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سمجھے بات؟ سبحان اللہ تو سیل لگائی ہے. سبحان اللہ. توبو پلٹ کیا، معافی مانگتا ہے. اصحا ربک، توقع کر اپنے رب سے، نا امید ہو گیا نا آنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امید رکھے اللہ یکفرکم سیئاتکم، نہ صرف تیرے گناہوں کو معاف کروں گا، تیری سیئاتوں کو صاف کر دوں گا تجھے گناہ سے. میں رب ہوں. سبحان اللہ. کیسے صاف کروں گا؟ یہ ہمارا طریقہ ہے، ہم جانتے ہیں کس طرح صاف کرنا ہوتا ہے. یہ تو کھلنا جنت ہے، میں تیرا جنت میں نام لکھ دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ میں جنت میں تیرا نام لکھ دوں گا. سبحان اللہ. یہ کون بتا رہا ہے آج؟ یہ مغفرت کا مغفرت کا جو اشرا چل رہا ہے نا، سبحان اللہ. یہ آج پہلا روزہ اس کا، وہ آپ کو بتا رہا ہے. سبحان اللہ. تو دروازہ تو کھلا ہے، اللہ تو دے رہا ہے. آپ لیں، کیسے لیں؟ بذریعہ توبہ. سبحان اللہ نہیں سمجھ؟ سبحان اللہ. بس یہ توبہ کہ اللہ تعالیٰ یہ آیت میں نے پڑھ لی قرآن میں، بڑا زبردست ہے. تو جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو لعنتیں پڑتی ہیں مجھ پہ. تو میں جھوٹ بولا ہے، اس انسان سے جھوٹ بول رہا ہے، اس سے جھوٹ بول رہا ہے، اس سے جھوٹ بول رہا ہے. میرے جھوٹ سے جس کو جتنا نقصان ہوا میں اس کو کمپنسیٹ کروں گا. تلافی تو ہوتی ہے نا، گناہ ہی نہیں ہوتی ہے. جس کو میں نے نقصان دیا اپنے جھوٹ سے، اس کی تلافی کروں گا میں. جو نقصان ہوا اس نقصان کو میں پورا کروں گا اس انسان کے. جس طرح اللہ میرے نقصان کو پورا کر رہے ہیں، میں اس کے نقصان کو پورا کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس کے نقصان کو پورا کروں. اور آئندہ جو زندگی میری ہے، آئندہ جو میری زندگی ہے وہ جھوٹ سے پاک گزرے گی. سبحان اللہ. جھوٹ بول کو کوئی فائدہ زندگی میں نہیں. کوئی کرتا ہے رمضان ہی تو رمضان 30 ہو گیا، 15 ہو گیا، رکھ لیے جی، صبح سے رکھا ہے، شام کو اس سے کھولا فلاں گیا. سمجھ آ رہی بات؟ سبحان اللہ. مت کر جائے انسان، کیا پتہ رمضان کے بعد ہی یا رمضان میں انسان فارغ ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نفس ہے. نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، اور بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے، وہ کر دے گا جی. نمازیں پڑھتے تو ہے نا جی، دعائیں مانگ رہے ہیں جی، فلاں کر رہے ہیں. یہ ہمارا سیلف میڈ راستہ ہے، یہ نفس نے بنا کے دیا ہمیں. یہ کبھی نہ بخشا جائے، تاکہ توبہ کرے ہی نہ یہ شخص. اور یہ نشانی ہے اللہ کی کہ کبھی بھی اس شخص کو توبہ کی توفیق دوں گا نہیں جس کا نام میں نے جہنم میں درج کر دیا. اللہ استغفر. جس کا نام میں نے، ایک حدیث آتی ہے نا رمضان کہ اس سے زیادہ بدبخت بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے، کم بخت انسان ہو سکتا ہے جس کو رمضان میں ایسے ایسے عشرے ملے اور وہ اپنے گناہ نہ معاف فرما سکے. اس سے بڑی بخت بختی یہ اللہ رسول فرما رہے کہ سیل لگی ہو، صرف اس نے معافی مانگنی ہو اور گناہ سے توبہ کرنی ہو، وہ ہیزیٹیٹ کرتا ہو کرنے سے، بھلا کوئی آدمی نہ کرتا ہو. تو پہلی چیز کیا کرنی ہے ہم نے اس سلسلے میں؟ اللہ سے بخشش مانگنی ہے بذریعہ توبہ. سبحان اللہ. توبہ کی بغیر نہیں آئے گی بخشش، یاد رکھیں. توبہ کیا ہے؟ برتن ہے، اس برتن کو ہم نے پیش کرنا ہے اللہ کے دربار میں، پھر اس نے ڈالنا انعام اس کے اندر.
سبحان اللہ. برتن ہی نہیں ہوگا تو نام کس میں ڈالے گا؟ برتن پیش کرنا ہے اللہ کے حضور میں. برتن کس چیز کا ہے؟ توبہ. یا اللہ جو جو چیزیں تم نے ہمیں بتائی کرنے کے لیے، جو احکام تو ہمیں دیے، ہم اس کی نافرمانی کیے. کرنے کے تو اس میں نافرمانی، جس سے روکا تو وہ بھی نافرمانی. تو ہم تو اللہ ہے، ہمیں تو اس معاف کر. رب اغفر ذنوبنا واسرافنا فی امرنا ثبت اقدامنا فانصرنا. ثابت کر دیا میں پھر اس پر. سمجھائی بات؟ جو اس میں دل کرے گا یہ دن میں اڑ جائیں گے، بس اس کا نام وہیں اٹکا رہے گا جہاں ہے. وہ اپنے حساب سے لگا رہے گا، یہ کرنا ہے، مسجد میں ہوں طے کرنا ہے، عمرے تے جانا ہے، چھٹیاں جانا ہے کرنا ہے. وہ تو لائف گزرتی تھی رمضان سے پہلے بھی گزرتی تھی، اب بھی گزر رہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی. رمضان کے بعد اسکیل پہ کھڑے ہو جائیں آپ، 10-15 پاؤنڈ آپ کا وزن کم ہو جائے گا، بس اور کچھ نہیں ہو جائے گا. اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی. کاش جس طرح ہمارا جسم کا وزن کم ہوا ہے، گناہوں سے ہمارا روح کا وزن بھی کم ہوا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے گناہ اتر جاتے ہیں. وہ سب سے بڑی چیز. تو اللہ کے حضور میں ہمیں اس مہینے کے اندر اپنی بخشش کرانی ہے. اور بخشش کا طریقہ جو اللہ نے بتایا توبہ 3 چیزوں سے بنتی ہے. وہ توبہ ہوتی نہیں اس کے بغیر. سب سے پہلے ریگریشن ہوتی ہے، انسان شرمندہ ہوتا ہے اپنے. شرم نہیں آتی جب تک کیسے توبہ ہو انسان؟ شرمشار ہوتا ہے. بڑا فراڈی آدمی ہے، تو بڑا فضول آدمی ہے، بیکار تو ہم کا. ندامت کرتے ہیں، ریگریشن اس کو کہتے ہیں. انسان نہیں آتی پہلے، پھر وہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے کہ اللہ یہ گناہ ہے سارے میرے، نفس نے مجھے سرد کرا دیے، مجھ سے ہو گئے، بہت نادم شدہ ہوں. دوسرے سے اب تو وقات ہے، اللہ پھر وعدہ کرتا ہے کہ جتنے گناہ یہ جو میں نے کیے میرے مولا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہ کرنے کی میں مصمم ارادہ کر لیتا ہوں. اس کو آئندہ اس گناہ کو میں نہیں کروں. یہاں شیطان آ جاتا ہے. شیطان یہ ہے، نفس ہے. اگر ہو گیا پھر کیا کرے گا؟ بیوقوف ہو جاتا ہے، پھر ہو جائے گا تجھ سے. تو اللہ نے اس کو جواب دیا ہے کہ تو 70 بار بھی میرے پاس آئے گا تب بھی معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چھٹی ہوگی پھر. اب بول تو اللہ کرانے کا ہی نہیں ہوگا. اگر ہو گئے تو 70 کا جو لفظ آتا ہے نا حدیث کے اندر ہمیشہ 70 بار یہ ہو گیا، 70 بار یہ کرے. یہ 70 جو سمجھ اشارہ زیادتی کیا ہے، کثیر کا اشارہ ہے، بے انتہا، جس کو کوئی حد نہ ہوا کہا جاتا ہے. 70 بار تو میرے پاس ہے، تم معاف کر دوں. یعنی انگنت انلمیٹڈ طور پہ تو آئے گا. یہ جملہ بنا ہے نا اس کے ساتھ. تو انلمیٹڈ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، سانسوں کے برابر تو گناہ کر کے میرے پاس آئے گا اور مجھ سے معاف کر دو. چل کر لے رہا تھا بندہ کہتا میں نے کر لیا جی. 2 چیزیں ہوگی، ندامت اور اس نے کیا کیا پھر ان گناہوں کو جو اس کی یاد آ رہے ہیں سارے میں نہیں کروں گا، مجھ سے ہوگا. تیسری بات پھر
کہ عادت ہے نا جو گناہ کی. اچھا گناہ بھی عادت بن جاتا ہے انسان کی, یاد ہے, عادت انسان کی مجبوری بن جاتی ہے. پہلا کیا بنتا ہے, وہ چیز انسان کی عادت بنتی ہے, پھر عادت وہ کیا بن جاتی ہے, مجبوری بن جاتی ہے. پھر مجبوری جو ہے وہ اس کام کو ڈیفینیٹلی کراتی ہے اس سے. اچھی دونوں سائڈ پر ہے. نیک کام نیکی شروع کریں گے آپ, نیکی بھی آپ کی عادت بن جائے گی. پھر عادت وہ آپ کی مجبوری بن جائے گی. آپ اٹھیں گے ضرور, وہ مجبوری پھر آپ سے عمل کرا دیتی ہے. تو مرضی انسان کی برائی کی عادت ڈال رہی ہے, اچھائی کی عادت ڈال, تو پھر وہ گناہ کرتا ہے. شرمندہ بھی ہوں, نہ کرنے کا وعدہ بھی کرتا ہوں, اور اس عادت کو ابھی اسی وقت چھوڑتا ہوں. جب شراب کی حکم آیا تھا کہ شراب کو حرام ہو گئی, میں نے بند کر دو, تو مدینے نے کہا تو بہنا شروع ہو گئی تھی گلیوں کو شراب. پیتے تھے نا, پرانی عادت تھی عربوں کی. پھر دیر کی چیز سی گھروں سے نکل گئی تھی سب ٹنکی شنکی شراب, اسی وقت ختم. پھر دیر نہیں ہوتی. تو تین چیز جب سے مل جاتی ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے دل کی توبہ ہو گئی انسان کی. دل نے ایکسپٹ کر لیا اس کو. دوسرے لفظوں میں بتاؤں آپ کو کہ اس بندے کا دل صاف ہو گیا, تزکیہ ہو گیا اس دل, ہلکا ہو گیا وہ دل. عجیب نیند آئے گی اس کے بندے میں, عجیب سکون اس کو آ جائے گا, عجیب اطمینان اس کو آ جائے گا. اس کی حرص نکل جائے گی, اس کی دنیا کی فکر نکل جائے گی, اس میں توکل آ جائے گا, اس میں قناعت آ جائے گی. ٹھیک ہے یار, خیر ہے کوئی نہیں. تقو دو نکل جائے گی اس کی, فضولیات ساری نکل جائیں گی اس کی. بہت جلدی اثر کرتی ہے توبہ انسان کے اوپر. غیر رمضان میں آپ توبہ کریں تو ایک توبہ ہے, جب رمضان میں توبہ کریں گے تو اس کے اثرات لاکھوں کروڑوں گنا بڑھ جائیں گے. اس کی کیفیت میں بتا رہا ہوں, لاکھوں کروڑوں گنا جو گناہ اس کے ساتھ بدل جائے گی. انسان آگے رمضان میں توبہ کر لیتا ہے, پھر انسان جو ہو توبہ کے بعد پھر اس کے اعمالوں کا رخ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. بات توبہ, پھر وہ صرف قرآن کو حفظ ہی نہیں کرتا, قرآن کی تلاوتیں نہیں کرتا, تجویدیں ہی نہیں صرف سیکھتا, بلکہ اس کو فکر سب سے زیادہ جو ہوتا ہے, ان تمام چیزوں سے زیادہ فکر جو ہوتا ہے اس کے عمل پہ ہوتا ہے. توبہ کے بعد یار میں پڑھیا قرآن سے, جہنا کم کو تو بندہ منافق ہو گیا, اسی کام چاہتا ہوں فاسق ہوتا ہے. وہ تو میں تو نہیں کرتا یہ کام. قرآن بول بول کے اس کو بتاتا ہے, وہ بہادر بن کے اس پہ عمل کرتا ہے. وہ اتنا مطمئن ہو جاتا ہے قرآن کے پیغام سے کہ اس کو ضرورت بھی نہیں ہوتی کسی مفتی کے پاس جا کے فتوی لے. وہ پہلے کہتا ہے بالکل صحیح کہہ رہا جی, مسئلہ سمجھ آ گیا الحمدللہ. بعض اوقات جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو پتہ ہوتا ہے, لیکن وہ مفتیان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ کوئی شاید نقطہ نکلا ہے, میں اس کو جائز کر لوں. کم میں شراب بیچ سکتا ہے یا مجبوری ہے, ایسے بھی لوگ ہیں. اس ملک میں آیا, اسٹارٹ ہوا, ابھی قدم بھی نہیں رکھا, ہفتے وہ شراب کی دکان نہ کھول رہی ہے. آتے غیر ملک ہے چیز ہے, اسی تھوڑی پینی ہے, اسی تو لوگوں کو پلانی ہے. آتے ان کے سب سے پہلے شراب بیچنے کا خیال آتا ہے. میں نے دیکھے ایسے لوگ, مجھے پتا ان کی ذہن دیکھے, وہ اپنی زندگی آتے شراب سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں. ویسا یہ ہے نا کہ ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھا ہے ساری زندگی.
جن چیزوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. ہم اپنے کو بھی دور کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی دور رکھتے ہیں ان سے، تب جا کے یہ خیالات انسان کے اندر جنم آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. اگر ان جگہوں کے ہم قریب ہوں، ان کے ساتھ منسلک رہیں، تو پھر ایسے خیالات انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتے. عین مجالس الافضل. دیکھیے آپ، سبحان اللہ، صحابہ کرام نے سوال کیا، عرض کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث سنا آپ. مجلس میں دیکھیں آدمی سوشل جانور ہے، سوشل اینیمل ہے. اٹھنا بیٹھنا، مجلس میں جانا، دوست بنانا، احباب بنانا، سوسائٹی بنانا، دس پارٹ آف لائف. انسان کرتا ہے، موومنٹ ہوتی ہے لائف. لیکن اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. سب سے ان میں تو کام خراب ہوتا ہے. تو صحابہ کرام تو ماشاءاللہ صحابہ کرام تھے، تو ہمیں صحیح کرانے آئے تھے. ہمیں بتائیں مجلس کون سی اچھی مجلس ہوگی جس میں ہم جا سکیں. کیا نشانی اس مجلس کی ہم بتایا. این مجالس افضل. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ صحابیوں میں بتاؤں تمہیں کون سی مجلس ہے. پھر عرض کیا صحابیوں کو، کہا تو تمہیں پھر ان کو پتہ ہے کہ میں بتاؤں تمہیں پھر وہ مجلس کون سی ہے. یا سو بڑی مہربانی بتا دیجیے ہمیں. تو کس انداز سے سرکار نے کہ اتنی زبردست پروٹیکشن ہے اس مجلس کے اندر، ان مجالس کے اندر. سبحان اللہ. جنہوں نے شروع سے یہ روایت اختیار کی ہوا، ان کے ذہن سے گندے نہیں ہوتے کبھی بھی، خباثتوں کو نہیں سوچتے. تو فرمایا کہ بھائی بتاؤں تمہیں کون سے مجالس ہیں جو انسان کو، جو سب سے افضل ہوں گی، جس میں تمہارا جانا سب سے افضل ہوگا، پروٹیکشن تمہاری ہوگی. نہیں مجالس. تو اللہ کے نبی نے پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مجالس جس کی مجلس میں تم جاؤ تو وہاں اللہ یاد آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنا شارٹ علاج بتا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ہزاروں قسم کی مجلس ہے، لیکن اس تمام دنیا کی مجلس سے ذکر کی مجلس کو الگ کر دیا اللہ کے نبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. این مجلس افضل. یہ مجلس افضل مجلس ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں بند کر کے دلا اس مجلس کے اندر بیٹھ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نیت میں یہ کر کہ میں اس مجلس میں آیا ہوں تو صحیح ہونے کے لیے آیا ہوں. اس کا کوئی معنی نہیں، علم سیکھنا کچھ نہیں سیکھنا، اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے میں آیا ہوں. عالم ہو، محدث ہو، حافظ ہو، قاری ہو، جس درجے کے انسان ہے، جب اس مجلس میں داخل ہو پہلی نیت کرے دروازے سے پہلے کہ اب جس مجلس میں جا رہا ہوں کہ ان تمام مجلس سے الگ اور مختلف ہے. اللہ نے نہیں فرمایا یہاں ہی وہ مجلس ہے جہاں انسان کی قلب کی اصلاح ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھا لیے بات. سبحان اللہ. تو یہ کنجوزل پھر انسان کو چڑھتا ہے، جو ایسے ایسے خیالات لاتا ہے، ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے ذہن کے اندر، خرافات پیدا کرتا ہے، گندی چیزیں، گندے معاملات، الٹی سیدھا دین جو انسان کے ذہن میں پیدا کرتا ہے. وہ یہی ہے کہ انسان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ غلط مجالس کے اندر ہے، غلط لوگوں کی صحبتوں میں، غلط مولانا کی تقریریں سنتا ہے، غلط مسجد میں جا کے بیٹھتا ہے. وہ دینی مجلس سمجھتا ہے، لیکن دینی مجلس ہوتی نہیں ہے، وہ اینٹی دینی مجلس ہوتی ہیں، الٹا سکھایا جا رہی ہے چیز. اللہ کی بتا دیتے. لیکن کیسے ریکمینڈ کیا ہے کہ جہاں اللہ کوئی مجلس ہوگی، جہاں صرف اللہ کا کام جہاں ہو رہا ہوگا، وہاں دوسرا کام ہو ہی نہیں سکتا. وہاں پہ سبحان اللہ. ہو ہی نہیں سکتا. مقام ایک ہی ہوگا، ایک ہی کام وہاں پہ. الحمدللہ.
کہ اللہ سے ملا دینے والا کام ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی دوستیوں والا کام ہو، سبحان اللہ اللہ کے قریب لے جانے والے مسائل ہوں گے، اللہ کی محبت کی فکر ہوں گی وہ. اگر یہ مجالس ضروری نہ ہوتی میرے دوست تو مجھے بتائیں آج اس ملک میں مجلس کیسے بنتی، ذکر کیسے آتا، ہزاروں کروڑ لوگ کیوں سے مستفید ہو رہے ہوتے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں، امریکہ، کینیڈا، ناروے، کوئی کسی خطے میں آپ جا دیکھیں، یہ آپ جس مجلس میں بیٹھے ہیں جن کو فائدہ پہنچا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے کہ اس مجلس کو قائم اس لیے کیا کہ مجلس ہوگی تو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ جس کی زبان سے فرمان نکلا ہے صادق یا مصدوق ہے، وہ تو وہی بولتا ہے جو اس کی زبان پہ وہی بولتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی دنیا اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ افضل مجالس وہی ہوں گی. اگر تم بچنا چاہتے ہو، اپنے اولادوں کو بچانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، چاہے کتنا گندا ماحول ہو، چاہے کیسا ماحول ہو، چاہے کیسے ہو، پروٹیکشن لو، اللہ کے ذکر کرو. سبحان اللہ مکمل طور پر تم بچ جاؤ گے انشاءاللہ. اکثر لوگ آتے ہیں جو دوسرے ممالک سے، چاہے دین رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، فکر مند بہت فکر رکھتے ہیں، تو سب سے پہلے پھر ان کو فکر یہ ہوتا ہے کہ میرے یہاں بچے ہیں، بچے ہوں گے تو میں ان کو کیسے پروٹیکٹ کروں گا، ان کی حفاظت میں کیسے کروں، کیسے میں ایمان کی حفاظت کروں میں ان کی. یہ تو ہر قدم پہ ایمان بک رہا ہے. الحمدللہ جب ان کو یہ شمع جلتی نظر آ جاتی ہے کہ اس روشنی، تو فوراً اس روشنی کی طرف پڑھتے ہیں پروانے کی. سبحان اللہ جیسے اس روشنی بیٹھتے ہیں ان کے دل میں سکون آ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ یار پس تو گئے، یعنی کم سے کم یہ ہے الحمدللہ روشنی مل گئی ہے ہمیں. سبحان اللہ سبحان اللہ پوچھیں ان لوگوں سے جو ان کے ساتھ یہ حالات ہیں، آپ خود پوچھ لیں. آنکھ والا تیری زبان کا تماشا دیکھ، دیدہ ایک اور کو کیا کہے، نظر کیا دیکھ. جن کے دلوں میں ضمیر ہوتے ہیں نا، انسان کے فکر ہوتے ہیں نا آخرت کے، وہ روشنی کو تلاش کرتے ہیں. اور جن کی آنکھیں مادیت میں ڈوب چکی ہوتی ہیں، پیسہ 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 پیسہ، وہاں بھی پیسے گنتے تھے، ادھر پیسے، ادھر سوائے مرتے مرتے کچھ بھی نہیں پتا مجھ سوائے یہاں آنے کا اسٹینڈرڈ، یہاں بنانے کا اسٹینڈرڈ، یہاں کوئی مجبوری کچھ نہیں بغیر اس کے کھیلا. ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ہر قسم کے. اتنے زیادہ پیسہ مل رہا ہے، اتنے زیادہ مل رہا ہے، ٹرانسفر پلیس کرتے ہیں وہ پیسوں کی وجہ سے. حساب سے ڈاکٹر یو کے میں کام کرتا تھا، چھوڑ کے چلا گیا امریکہ، پھنس گیا مصیبت میں. اس کو فون آیا امریکہ سے، سمجھیے نا فلانا یو کے میں چھوڑا تھا. وہی آئی تھی جو پاکستان چھوڑ کے تو یہاں آیا، اس کو کیوں چھوڑا تھا، امریکہ کیوں گیا تھا. وہ جی تو پتہ ہی ہے. پھر نہیں مجھے کیا پتہ ہے تو بتا، پوچھ رہا ہوں. یعنی آپ کو پتہ ہی ہے سامنے، مجھے بتا کیا فرق کیا تھا. تو یہاں سے جو باقی گیا ہے پاکستان سے، تو باقی یہاں آ گیا، یہاں کے باقی اب تو امریکہ چلا گیا. ہمیں وہاں بھی تو اچھے ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا، پاکستان میں بھی تنخواہ تھی سب. یہاں پھر تو بھاگا ادھر، پھر یہاں سے تم بھاگا ادھر. کہتی وہ تو صحیح ہے، لیکن تمہیں پتہ ہی حالات میں کیا حالات. کہتی ہوں یو کے تھا تو جی میں، لیکن وہاں تنخواہ کم تھی تھوڑی، یہاں تھوڑی تنخواہ زیادہ تھا. میں چلو امریکہ آ جاتا. میں تھوڑی تنخواہ کے بعد پھر ہوا گیا تیرے ساتھ، پھر امریکہ ہو کیا رہے. دیکھیں ڈیسیژن آف لائف جو ہماری کس پر ہے، سوچیں ڈیسیژن لائف جو ہماری ہے نا، مادیت پر.
اللہ سبحانہ کیا فرما رہا ہے؟ تو اور آسمان بھی چلا جائے نا تو رزق تیرا جتنا مقدر ہے وہیں اتنا ہی پہنچے گا. اب زیادہ تمہیں کھینچ بھی ہے نا تو میرے پاس ہیں سوراخ جہاں سے نکالوں گا ان کو میں اور ان لوگوں تک پہنچاؤں گا جن کے رزق تو دبائے بیٹھا ہے. تو خود دے گا ان کو. سبحان اللہ. گن تو لے گا اور نوٹ تھدی آ جائے گی تیرے ہاتھ میں 1 2 5 50 دیتے 100 دیتے گنے گا تو صحیح لیکن بڑی جلدی تیرے پاس سے نا یہ اس کے پاس چلے جائیں گے جس کا یہ حق تھا. گاڑی میں تیرے کروں گا پنچر اس پنچر کو تو لگانے جائے گا اس آدمی کے پاس وہ جو پیسہ تو اس کے لیے کمایا تھا پنچر کے لیے تو اس کو دے گا 50 پاؤنڈ پنچر نیا ٹائر ڈلوا کے تو واپس آ جائے گا. اگر تو اپنے پاس میں اتفاق کرتا تو تیری گاڑی پنچر ہونا ہی نہیں تھا. تیرا خرچہ تو میں نے ذمہ لیا تھا اپنا. ہمارا خرچہ جو ہے نا اللہ نے ذمہ میں لیا ہے. ورنہ بچہ تو بیچارہ بھوکا ہی مر جاتا. بچے کو تو پیٹ سے نکلنے کے بعد اس کو کیا ملنا تھا؟ وہ کہاں جاتا کمائی کرنے؟ کون سی فیکٹری میں کام کرتا؟ کہاں جا کے نوکری کرتا؟ اس کا خرچہ کیسے پورا تھا؟ تو اس بچے کو پہلے تسلی دی ہوئی تھی کہ تو باہر نہیں نکلے گا تو 2 جگہ سے نہریں نکال دوں گا ماشاء اللہ. سردیوں میں گرم دودھ نکلے گا سبحان اللہ اور گرمی میں ٹھنڈا دودھ نکلے گا. فیکٹری لگا دوں گا ماں کے پیٹ کے اندر دودھ کی. کوئی سوچے انسان میں دودھ نکل رہا ہے؟ سوچے اچھا خاص انسان وہ دودھ پروڈکشن کو کر دیتا ہے. اس دودھ کی مثال ہی نہیں ملتی دنیا کے اندر. کاپی ہو ہی نہیں سکا ابھی تک. جنہوں نے مانا دودھ پیتے ہیں نا بڑے پکے مضبوط ہیں لوگ اور جنہوں بوتلوں کے دودھ بھی ہے نا بیچارے وہ بھی وہ بوتل ہی ہیں مان بھی بوتل ہے ان کے. تو جتنا یقین اللہ تعالیٰ بچے کو دلا رہے گا تو بس ایک چیخ مارنی ہے تو نے بس سبحان اللہ. وہاں بھی کہہ دیا کہ کام تجھے کرے گا تو رزق ملے گا. مارنے دے گی تجھے بیوقوف نعرہ مارنے کا تو نے اور فکر نہ کرنا بے شک 3 بجے 4 بجے جب بھی تیرا دل کرے ایک نعرہ مارنا اٹھتی جائے گی. کیوں؟ اس میں محبت ایسے پیدا کر دوں گی نیند چھوڑ دے گی پہلے دودھ تجھے پلائے گی. کیسے سسٹم. لیکن جب تو بدتمیز بڑا ہو جائے گا تو تیرا توکل میرے سے ہٹ جائے گا مجھ سے ہٹ جائے گا. پھر تو دنیا میں کتے کی طرح بھاگتا پھرے گا پیسوں کے لیے. تو پھر اپنے سے بچن کو یاد کر لینا جس سے اپنے تجھے بچپن میں کما ربا ہما صغیرہ جس سے تجھے بچپن میں پالا تھا تو آج بھی تیرا رب ویسے ہی پال سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ آئے گی بات؟ سبحان اللہ. کیوں گٹھے اٹھائے پڑتا ہے سڑک کے اوپر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر بربادی کیوں کرنا لگے. اللہ یہ اشرا کس چیز کیا بھائیو؟ مغفرت. مغفرت کیسے ملتی ہے؟ توبہ سے. سبق دہرا دوں نا آپ. یہ مہینے کون سا اشرا کون سا ہے؟ مغفرت. اور پہلا رحمت کرتا آخری چین سے بچ نہیں کرتا. ہمیشہ جا کے جو درمیان میں چیز ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس میں دونوں فیض پہنچ رہے ہوتے ہیں. اس لیے اتنا امپورٹنٹ یہ اشرا ہے کہ اس کو درمیان میں رکھا اللہ پاک نے. تو اس کو ضائع نہ کریں ہم لوگ. اس کو ضائع کر دیا تو پھر پہلا بھی گیا دوسرا بھی گیا. اس کو منا لیا اس اشرے کو ہم نے صحیح طریقے سے کر لیا تو پہلا بھی آ جائے گا آخری بھی آ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مغفرت کیسے کریں؟ توبہ سے. توبہ کیسے کریں؟ توبہ کرنے سے. ٹھیک ہے توبہ کرنی ہے. پکی توبہ کرنی ہے. کسی اللہ والے کو گواہ بنا لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی میرا کہتا ہوں بن جا. اللہ نے قرآن میں ریکمنڈ کی ہے توبہ کہ یہ بہتر ہے. کسی نیک آدمی ہاتھ پہ توبہ کر لے تو اس پہ زیادہ برکت آئے گی. سبحان اللہ کیونکہ ہمیشہ کے لیے تو اس کی دعا میں شامل ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیرے ہاتھ اٹھیں گے کبھی گناہ کرنے کے لیے تیرے نفس سے دھکیلے گا لیکن ہم ادھر اس کی دعا جب چلے گی تو تیرے ہاتھ وہیں رک جائیں گے سبحان اللہ کہ تیرے قدم ہر کہیں پتہ نہیں کس طرح
پکا دل ہوگا اسی میرا تھا گناہ کرنے واسطے. ایسا لگی گئی دعا کسی دی یاد میں ایسی ایسی جگہ سے نکال دے گی اس کی دعا کہ تجھے پتہ نہیں دعا کام چل رہا ہوگا اس کا دعا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہ توبہ ہے. سبحان اللہ. توبہ خود بھی کر سکتا ہے لیکن وہ اچک لے گا. اچکنا سمجھتے ہیں آپ؟ پک کر لے گا آپ سے. سبحان اللہ. جھپٹا مار لے گا, چھین لے گا آپ سے. کون؟ شیطان. لیکن اس پہ جھپٹا نہیں مار سکتا کیونکہ وہ اکیلا نہیں ہے توبہ میں, بلکہ کون ہے؟ ایک اس کا والی بھی ہے جو بیٹھا اس کے پیچھے, سبحان اللہ اس کا ہاتھ بھی ہے. سبحان اللہ. ڈرے گا کہ میں اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا, چوکی دار پیچھے ہے تو میں کیا کروں گا. جس گھر میں چوکی دار نہ ہو سب سے پہلے چور ادھر جا کے ڈاکہ مارتے ہیں پاکستان ہے نا. ایسے کوئی چوکی دار کہ ادھر کوئی نہیں کرتا تھے, چلو یار. پھر جس گھر میں چوکی دار ہوگا وہاں نہیں آتے, سوچ کے آتا ہے آدمی اندر. تو جس توبہ پہ چوکی دار ہوگا نا تو شیطان سوچ کے آئے گا پھر وہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سمجھے بات؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے بھائی آپ بھی یہ کام کریں, گھر والوں کو بھی کرائیں, رشتہ داروں کو کرائیں, دوستوں کو بھی یہ کام کرائیں. جتنے لوگوں کو آپ توبہ کرا دی, سبحان اللہ, یہ اشرا اسی قدر نورانی بن جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی توبہ چھوڑیں, وہ تو کرنی ہے ہم نے ماشاء اللہ. ارد گرد جا کے جیسا مسجد دیکھتے ہیں کہ ذکر کی تو پھر فرشتے نعرے مارتے ہیں, آ جاؤ آ جاؤ, مل گیا مل گیا مل گیا. تو آپ بھی نعرے مارے, آ جاؤ بندہ مل گیا, آ جاؤ کھینچو بندہ سامنے لب گیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنے لفظ پہ وہ تھے بیٹھے, ادھر آؤ. سبحان اللہ. ٹکٹ کٹانے کی ضرورت نہیں, بے شک کچھ نہیں, نمبر لے لو بس. میں اکثر ہوتا ہے ایسی جگہ سے فرما کہ تو مجھے کو فون کر رہا ہے یا کر رہی ہے, ادھر کوئی آدمی تمہیں نظر نہیں آیا, اتنی دور سے تجھے ٹیلی فون مجھے کر رہا ہے توبہ کرنے کے لیے. یہ سچی گل دسی میں کیا بہت زور لے, نظر ہی کوئی بندہ نہیں آتا. جس طرح تھوڑا نمبر سانو ملیا فون کیا ایک دم سکون آ گیا جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ لوگ کہتے ہیں, نعرہ بج رہا ہے نا, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ بھائی, آ جاؤ آ جاؤ. توبہ آپ نے اس اشرے میں نے بھی اور آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے اپنی توبہ کرنی ہے, اس کے بعد جتنے لوگوں آپ توبہ کرائیں گے الحمدللہ, گھر کیوں باہر کیوں, بس سمجھ جائیں آپ کی جنتوں کے دروازے کھل جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو ہمت نصیب فرمائے اس اشرے میں یہ کام کرنے کے لیے. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سیدنا شفیع المسلمین حبیب اللہ. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وسلمنا حسلنا وجدنا خطرنا مدنا کل ذالک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم نسألك حسن خاتمة. اللهم نسألك حسن خاتمة. اللهم نسألك حسن خاتمة. اللهم نعوذ من حم الحسن حسن كسر الجبن بخل غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم نعوذ بك من عذاب القبر عذاب جهنم. اللهم نعوذ بك من عذاب القبر عذاب جهنم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا رحم الراحمین ہمارے ماں باپ کو بخش دے, یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے, یا اللہ ہمارے تمام رشتہ داروں کو بخش دے, یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک جتنے مومن و مومنات ہیں سب کی بخشش فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, سلام علی المرسلین, الحمد للہ.